ایران اپنے قومی مفادات اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مذاکرات کا مطلب امریکی موقف کو تسلیم کرنا نہیں۔ طے شدہ شرائط کے حصول کے لیے مذاکرات کی اجازت دی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد قوم کے نام پیغام۔ کہا قومی سلامتی کونسل کی سفارش پر معاہدے کی اجازت دی۔ ایرانی حکام نے قوم کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ ایران نے مذاکراتی عمل میں قومی مفادات کو مقدم رکھا۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کاروں نے مخلصانہ کوششیں کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سوئٹزرلینڈ منسوخ۔ ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کے بعد دورہ منسوخ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بطور ثالث دستخط کر کے معاہدے کی توثیق کی ہے، اس لیے وزیر اعظم اب سوئٹزرلینڈ نہیں جائیں گے۔ تکنیکی مذاکرات علیحدہ ہوں گے۔ ایم او یو میں شامل نکات زیر غور آئیں گے۔ ایران امریکہ تاریخی معاہدے کا مسودہ سامنے آ گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 14 نکات پر مشتمل 1.5 صفحے کا مسودہ ایکس پر شیئر کر دیا۔ مفاہمتی یادداشت اور حتمی معاہدے پر عمل کے لیے مشترکہ انتظامی طریقہ کار قائم ہوگا۔ اہم شقوں پر عمل کے ساتھ ہی ایران اور امریکہ حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع کریں گے۔ دونوں فریق 60 روز کے اندر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات مکمل کریں گے۔ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی لازمی قرارداد سے کی جائے گی۔ امریکہ اور ایران نے اسلام آباد معاہدے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے فرانس کے ورسائے محل میں جنگ کے خاتمے کا پروانہ سائن کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں دستخط کیے۔ تاریخی دستاویز پر وزیر اعظم شہباز شریف نے بطور ثالث دستخط کیے۔ پاکستان کی توثیق کے بعد 14 نکاتی معاہدہ نافذ العمل ہو گیا۔ الیکٹرانک دستخط کے بعد اب فریقین حتمی معاہدے کے لیے 60 دن مذاکرات کریں گے۔ پہلی نشست کل برگن اسٹاک ریزارٹ سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی میزبانی میں ہوگی۔ بھارت چناب پر 5 ڈیم بنا رہا ہے۔ یہ ڈیمز 2030 تک مکمل ہوں گے۔ ایران امریکہ تاریخی معاہدے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 14 نکات پر مشتمل 1.5 صفحے کا مسودہ ایکس پر شیئر کر دیا۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائیاں روکنے، ایک دوسرے کے خلاف طاقت کا استعمال نہ کرنے اور خود مختاری کا احترام پر اتفاق کر لیا۔ امریکہ بحری ناکہ بندی اور پابندیوں کے خاتمے کی جانب پیشرفت کرے گا۔ ایران خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت یقینی بنائے گا۔ امریکہ ایران کے تمام منجمد یا محدود مالی اثاثے اور فنڈز فوری بحال کرے گا۔ ایران فنڈز کی بحالی اور استعمال کے طریقہ کار پر مذاکرات میں اتفاق کیا جائے گا۔ منجمد فنڈز ایران کے مرکزی بینک کے نامزد کردہ اداروں کو ادائیگی کے لیے دستیاب ہوں گے۔ مفاہمتی یادداشت اور حتمی معاہدے پر عمل کے لیے مشترکہ انتظامی طریقہ کار قائم ہوگا۔ اہم شقوں پر عمل کے ساتھ ہی ایران اور امریکہ حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع کریں گے۔ دونوں فریق 60 روز کے اندر حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات مکمل کریں گے۔ حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی لازمی قرارداد سے کی جائے گی۔ یہ ایک تاریخی دستاویز اور ایک مضبوط ایران کا پیغام ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے باہمی احترام کے سائے میں ہی پائیدار امن ممکن ہے۔ ایران نے ہمیشہ عالمی امن، ترقی اور علاقائی تعاون کے لیے عزم کا مظاہرہ کیا۔ چیف مذاکرات باقر قالیباف کا کہنا ہے حالیہ جنگ میں ہمارے دشمن امریکہ اور اسرائیل کوئی بھی اہداف حاصل نہ کر سکے۔ ہم نے مذاکرات میں فوجی کارروائی سے کئی گنا زیادہ اہداف حاصل کیے۔ مذاکرات کا مطلب جھک جانا نہیں بلکہ عین عقل اور ہوشیاری ہے۔ جو گرہ ہاتھ سے کھل سکتی ہے اسے دانتوں سے کھولنے کی ضرورت نہیں۔ I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. دوسرے ملکوں کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کو کیسے منع کریں؟ ایسا کرنا نا انصافی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں
امریکہ نے ایران کے بہت سے فنڈز اپنے کنٹرول میں لے کر منجمد کر رکھے ہیں. کسی مرحلے پر ہمیں وہ رقم واپس کرنا پڑے گی. رقم واپس نہ کی گئی تو ڈالر پر عالمی اعتماد متاثر ہو سکتا ہے. کوئی بھی دوبارہ ڈالر میں سرمایہ کاری نہیں کرے گا. منجمد فنڈز ہمیشہ روک کر نہیں رکھے جا سکتے. منجمد فنڈز واپس نہ کرنے کا مطلب ہوگا کوئی نظام ہی نہیں. The Prime Minister of Pakistan, he says maybe the biggest event that has ever taken place. Nobody could believe it. I want to thank our partners in both Pakistan and Qatar. These people work so hard. And they knew him a little bit. In the case of Pakistan, quite well. In the case of Qatar, they were... تاریخی معاہدے میں پاکستان کا بڑا ہاتھ ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان کی تعریف. کہا پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا بڑا کام ہونے جا رہا ہے, کسی کو یقین نہیں آئے گا. پاکستان اور قطر نے سخت محنت کی. دونوں ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ دونوں ایران کو اچھی طرح جانتے ہیں. پاکستان اس معاملے میں کافی اچھا رہا. تاریخی امن معاہدے پر وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین. ایکس پر لکھا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک محنت اور بے لوث خدمات کے باعث تاریخی پیش رفت ہوئی. انہوں نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا. اسلام آباد معاہدہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا. خطے میں مشترکہ خوشحالی کی بنیاد بنے گا. پاکستان امن کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا. وزیر اعظم نے امریکی صدر, ایرانی سپریم لیڈر, قطر, سعودی عرب, ترکی اور مصر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف آج رات سوئٹزرلینڈ روانہ ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا طاہر بھی ہمراہ ہوں گے. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط خطے اور دنیا کے لیے تاریخی لمحہ ہے. صدر آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین. کہا پاکستان نے اصولی, متوازن اور تعمیری کردار ادا کیا. مسلسل مذاکرات, تحمل اور تنازعات کے پرامن حل کی حمایت کی. وزیر اطلاعات عطا طاہر نے آروائی نیوز سے گفتگو میں کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. امن معاہدے سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا. پاکستان ہی نہیں, دنیا کے لوگ خوشحال ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ترکی, بحرین اور کینیڈا کے وزرائے خارجہ کا رابطہ. ترک وزیر خارجہ نے امریکہ ایران مفاہمت میں پاکستان کے بطور ثالث تعمیری کردار کو سراہا. بحرین کے وزیر خارجہ نے امریکہ ایران مذاکرات میں کامیاب ثالثی پر مبارکباد دی. کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند نے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی. وزرائے خارجہ نے تعلقات مزید مضبوط بنانے اور اعلیٰ سطح کے روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا. دو رائے نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے, پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنائے, پاکستان کے ادارے کو نشانہ بنائے, تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. وہ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں, ڈیمانڈ ہے کہ اب اٹھو, بس ہو گیا. آپ اس طریقے سے پاکستان کو, کشمیر کو, اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے. بس بہت ہو گیا. آزاد کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو اٹھنا پڑے گا. قانون ہاتھ میں لینے, ریاست اور پاکستان کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب. کہا آپ زبردستی کیسے کہہ سکتے ہیں مہاجرین نشستیں ختم کر دیں. کسی کو کشمیر کوس کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے. ہمیں بیرونی اور اندرونی دشمنوں کا سامنا ہے. ملک کی معیشت بچانے کے لیے صوبے قربانی دے رہے ہیں. امریکہ ایران امن معاہدے پر دستخط تاریخی پیش رفت ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے گفتگو جنگ سے بہتر ہوتی ہے. صدر, وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.